السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ محمد بن قاسم کی کہانی کا 9واں حصہ۔ جیسے کہ ابوالحسن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نوجوان تبلیغ کا شوق رکھتا تھا، اور وہ سرندیب میں آیا۔ سلمہ سے اس کی شادی ہوئی اور اس سے اسے 2 اولادیں ہوئی، خالد اور نہید۔ اب آگے ان کی کہانی شروع ہو رہی ہے، جو کہ زبیر بیواؤں اور یتیم بچوں کو لے جانے کے لیے آیا تھا۔ قزاق 10 دن بعد ایک صبح بندرگاہ پر 2 جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک جہاز پر زبیر یتیم بچوں اور بیواؤں کو لے کے جا رہا تھا، اور دوسرے جہاز پر دلیپ سنگھ کی طرف سے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیروں کے تحائف لے کے جا رہا تھا۔ ہاتھی تعداد میں 10 تھے۔ راجہ اور ولی عہد زبیر اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے لیے بندرگاہ تک آئے۔ راجہ بیواؤں اور یتیم بچوں میں سے ہر ایک کو گراں نقد تحائف دے چکا تھا۔ زبیر کو اس نے کئی چیزیں پیش کی، لیکن اس نے فقط گینڈے کی ڈھال پسند کی۔ رانی اپنا موتیوں کا بیشک قیمت ہار سخت اصرار کے بعد نہید کو پہنا سکی۔ راجکماری رخصت کے وقت اس کے گھر آئی اور بےعزت ہو کر نہید کو اپنی ہیرے کی انگوٹھی دے گئی۔ بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہونے سے پہلے راجکمار نے آبدیدہ ہو کر خالد کو گلے لگا لیا اور اپنی موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ جہازوں کے بادبان کھولے گئے اور ہوا کے جھونکے جہازوں کو دھکیلنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے اپنے مہمانوں کو آنسوں اور آہوں کے ساتھ الوداع کہا۔ عورتوں کے لیے جہاز کے اندر ایک کشادہ کمرے کے علاوہ بلائی تختہ کے ایک حصے پر چلمنے ڈال کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ خالد ادھر ادھر گھوم کر ملاحوں کے کام میں دلچسپی لے رہا تھا۔ نہید علی کے ساتھ تختہ جہاز پر کھڑی ناریل کے ان بلند قامت اور سرسبز درختوں کو دیکھ رہی تھی، جن کی چھاؤں میں اس نے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔ صبح شام میں تبدیل ہو گئی اور سرندیب کا ساحل افق پر ایک ہلکی سی سرسبز لکیر نظر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ لکیر بھی شام کے دھندلکے میں چھپ گئی۔ وہ آنسو جو دیر سے نہید کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے ٹپک پڑے۔ علی بھی اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر قدرے ملول تھا، لیکن اس کے دل میں خالد اور نہید کے ساتھ جانے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ رات کے وقت مطلع صاف تھا۔ بچے اور عورتیں عرشے پر کھلی ہوا میں سو گئے۔ نہید دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتی رہی۔ چلمن کی دوسری طرف خالد زبیر اور ملاحوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاشم ایک 8 سال کا لڑکا نہید کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ ابوالحسن کے ساتھ لاپتہ ہو چکا تھا۔ ہاشم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے طریقے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نہید نے پوچھا، کیا ہے ہاشم؟ اس نے سوال کیا، علی کہاں ہے؟ وہ خالد کے ساتھ ملاحوں سے باتیں کر رہا ہے۔ میں اس سے ایک بات پوچھ کر ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم طریقے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا علی کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا، علی جب جہاز ڈوب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علی نے بھولے پن سے جواب دیا، سمندر کی تہہ میں چلا جاتا ہے۔ ملاح اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہاشم نے پھر کہا، واہ، یہ تو مجھے بھی معلوم تھا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ جھوٹ، مچھلیوں کو تو آدمی کھاتے ہیں۔ علی نے پھر جواب دیا، زمین پر آدمی مچھلیوں کو کھاتے ہیں، لیکن سمندر میں مچھلیاں آدمیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ہاشم کو سمجھا اور کچھ نہ سمجھا اور واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ چند دنوں کے بعد یہ جہاز مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ جہاز میں سامان خوراک اور تازہ پانی حاصل کرنے کے لیے انہیں مغربی ساحل کے مختلف بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونا پڑتا۔ اس دوران انہیں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ مالابار کی ایک بندرگاہ پر چند عرب تاجروں نے زبیر کا خیر مقدم کیا اور گزشتہ طویل سفر میں تھکے ہوئے مسافروں کو 4 دن کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ ان 4 دنوں میں سرندیب کے راجہ کے گھر نقاد تحائف کی خبر دور دور تک مشہور ہو چکی تھی۔ رخصت کے وقت حاکمی شہر بندرگاہ پر زبیر اور دلیپ سنگھ سے ملا اور اس نے انہیں راستے میں بحری ڈاکوؤں کے حملے کے پیش نظر ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، ہمارے جہاز پوری طرح مسلح ہیں۔ تیسرے دن مستول پر سے دونوں جہازوں کے پہرے داروں نے یکے بعد دیگرے افق شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 2 جہازوں کی آمد کا پتہ دیا، اور جہاز ران پریشان ہو کے تختہ جہاز پر کھڑے ہو گئے۔ دلیپ سنگھ کا جہاز آگے تھا۔ وہ اپنے جہاز کو روکنے کا حکم دے کر زبیر کا جہاز قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دونوں جہاز ایک دوسرے کے بہت تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو دلیپ سنگھ نے کہا، ممکن ہے کہ وہ جہاز بحری ڈاکوؤں کے نہ ہو، لیکن ہمیں مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ اپنا جہاز مغرب کی طرف لے جائیں، میں ان سے نپٹ لوں گا۔
زبیر نے جواب دیا، نہیں، ہم خطرے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ دلیپ سنگھ نے کہا، مجھے آپ کی ہمت پر شبہ نہیں، لیکن ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بچوں کی جان بچانا ہے۔ زبیر نے جواب دیا، اگر وہ واقعی بحری ڈاکو ہیں تو ممکن ہے کہ مغرب کی طرف سے بھی انہوں نے ہمارا راستہ روک رکھا ہو۔ اس صورت میں بھاگ نکلنے کی بجائے لڑنا کم خطرناک ہوگا، اور ہم سے یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کی جانیں خطرے میں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ آپ کی مرضی، تاہم عورتوں کو حکم دیں کہ وہ نیچے چلی جائیں۔ دلیپ سنگھ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایت دینے میں مصروف ہو گیا۔ زبیر نے خالد سے کہا، خالد، تم عورتوں اور بچوں کو نیچے لے جاؤ۔ دونوں جہازوں کے ملاح کیل کانٹے سے لیس ہو کر دور سے آنے والے جہازوں کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد دلیپ سنگھ ایک جہاز کا سیاہ جھنڈا پہچان کر چلایا، یہ بحری ڈاکوؤں کے جہاز ہیں، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زبیر نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، یہ عورتیں اور بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ہمیں انہیں سلامتی سے بصرہ پہنچانا ہے۔ اگر ہم پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو ہمارا طریقہ جنگ اس سے مختلف ہوتا جو میں نے اب تجویز کیا ہے۔ میں ایک خطرناک مہم کے لیے تم میں سے 2 رضاکار چاہتا ہوں۔ اس پر سب سے پہلے خالد اور اس کے بعد تمام ملاحوں نے یک کے بعد دیگرے اپنے نام پیش کیے۔ زبیر نے کہا، اس کام کے لیے 2 بہترین تراغ درکار ہیں، میں یہ کام ابراہیم اور عمر کو سونپتا ہوں۔ زبیر کی ہدایت پر دونوں جہازوں سے 2 کشتیاں سمندر میں اتار دی گئیں اور ان کے ساتھ بادبان باندھے گئے۔ دلیپ سنگھ کے جہاز پر ہاتھیوں کے لیے خشک گھاس موجود تھی، ملاحوں نے اس کے چند گٹھے اتار کر کشتیوں پر لادے۔ ابراہیم اور عمر ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لے کر کشتیوں میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد زبیر اور اس کے ساتھی ترکش اور کمانیں سنبھال کر حملہ آوروں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے جہاز کا رخ دلیپ سنگھ کے جہاز سے زیادہ زبیر کے جہاز کی طرف تھا۔ عمر اور ابراہیم کی کشتیاں ایک لمبا چکر کاٹ کر حملہ آوروں کے عقب میں پہنچ چکی تھیں۔ زبیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتا ہوا ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ حملہ آور جہاز نے قریب آتے ہی زبیر کے جہاز پر تیر برسانے شروع کر دیے اور ایک تیر سن سے زبیر کے سر کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آپ کسی محفوظ جگہ بیٹھ جائیے، ہم دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں۔ زبیر نے چونک کر پیچھے دیکھا، نہیں، تیر و کمان ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، آنکھوں کی سوا اس کا باقی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ زبیر نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ نیچے۔ نہید نے اطمینان سے جواب دیا، آپ میری فکر نہ کریں، میں تیر چلانا جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تیروں کی لڑائی ہوتی رہی، لٹیرے زیادہ قریب پہنچ کر جلتے ہوئے تیر پھینکنے لگے۔ دوسری طرف سے زبیر کی ہدایت کے مطابق ابراہیم اور عمر نے اپنی کشتیاں سیدھی لٹیروں کے جہازوں کی طرف چھوڑ دیں اور قریب پہنچ کر جلتی ہوئی مشعلوں سے گھاس کو آگ لگا دی اور خود پانی میں کود گئے۔ لٹیرے جو ہاتھوں میں کمندے لیے ہوئے اپنے حریف کے جہازوں پر کودنے کے لیے تیار کھڑے تھے، بدحواس ہو کر کشتیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوا کے جھونکوں نے کشتیوں سے آگ کے شعلوں کو جہاز کے بادبانوں تک پہنچا دیا۔ آن کی آن میں لٹیروں کے دونوں جہاز پر آگ بے قابو ہو چکی تھی اور وہ چیختے چلاتے سمندر میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دلیپ سنگھ اور زبیر کے آدمی تیر برسا رہے تھے۔ زبیر نے لٹیروں کا ایک جہاز اپنے جہاز کے بالکل قریب آتا دیکھ کر آگ کے خطرے سے بچنے کے لیے لنگر اٹھانے کا حکم دیا، لیکن اتنی دیر میں 8-10 لٹیرے کمندے ڈال کر زبیر کے جہاز پر کودنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ زبیر کے ساتھیوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ لٹیروں کے جہاز سے ایک تیر آیا اور زبیر کے بائیں بازو میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی نہید کی تیر سے کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک لٹیرے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ زبیر نے مرحبا کہا۔ نہید نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ زبیر کمان پھینک کر بازو سے تیر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہید نے جلدی سے کمان نیچے رکھ کر ایک ہاتھ سے زبیر کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کھینچ کر نکال دیا۔ تیر کے نکلتے ہی زبیر کے بازو سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ نہید نے اس کی قمیض کی آستین اوپر چڑھائی اور جھٹ سے اپنے چہرے کا نقاب اتار کر زخم پر باندھ دیا۔ زبیر کا جہاز کمندوں کی زد سے نکل چکا تھا اور جلتے ہوئے جہاز کے رہے سرے ملاح مایوس ہو کر پانی میں چھلنگیں لگا رہے تھے۔ زبیر نے دوبارہ کمان اٹھاتے ہوئے کہا، نہید، اب تم عورتوں کے پاس جاؤ اور انہیں تسلی دو کہ ہم خدا کے فضل سے فتح حاصل کر چکے ہیں۔ نہید نے چلتے چلتے رک کر پوچھا، آپ کو تکلیف تو نہیں؟ نہیں، یہ بہت معمولی زخم ہے، تم میری فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے زبیر کی نگاہیں غیر ارادی طور پر نہید کے چہرے پر گڑ گئیں۔ سپاہانہ وقار اس کے خد و خال کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ نہید نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بے نقاب ہے اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے عورتوں کے پاس چلی گئی۔